وعلى آله أجمعين. الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالی کا بہت شکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس غریب خانے میں چھوٹا سا مدرسہ میں حضرت والا شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی حفظہ اللہ، ان کا صاحبزادہ ڈاکٹر محمد عمران الشرف عثمانی حفظہ اللہ، اور ان کا بھی صاحبزادہ مفتی عبداللہ عثمانی حفظہ اللہ کو یہاں پہ آنے کا توفیق عطا فرمایا. ہم بہت خوش ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں پہ بنگلہ دیش کا بہت بڑے علماء کرام حضرت مولانا مفتی مرزا حفظہ اللہ، حضرت مولانا مفتی نعمت اللہ حفظہ اللہ، اور بھی یہاں پہ علماء کرام طلباء عزیز یہاں پہ ہیں. مفتی شاکر حفظہ اللہ بھی ہے، بحرین سے آئے ہیں. پہلے میں ہمارے اس مدرسہ کے طرف سے مرکز دراست الاقتصاد الاسلامی اس مدرسہ کی طرف سے پہلے میں عذر پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ بہت چھوٹا مدرسہ ہے، لیکن الحمدللہ میں 2-3 منٹ میں اس مدرسہ کے کیوں ہم نے شروع کیا اس کا تھوڑا انٹروڈکشن دینا چاہتا ہوں، پھر حضرت کو تھوڑا بیان کرنے کے لیے انشاءاللہ ریکویسٹ کروں گا. یہ مدرسہ سینٹر فار اسلامک پولیس اسٹڈیز مرکز دراست الاقتصاد الاسلامی لگ بھگ 5 سال پہلے شروع کیا الحمدللہ. ہم نے یہاں پہ مفتی عتیق حفظہ اللہ ہے، مفتی عبداللہ معصوم حفظہ اللہ ہے، مفتی حسن حفظہ اللہ ہے، مفتی زبیر عبداللہ حفظہ اللہ ہے، اور بھی دیگر نوجوان علماء کرام ہیں جنہوں نے یہ مدرسہ شروع کرنے کے پیچھے بہت محنت کی. الحمدللہ آج 5 سال کے بعد یہ مدرسہ پیچھے جو مین جو آبجیکٹو تھا کہ یہ ایک 2 سال کا تخصص فی الفقہ والفتویٰ بھی ہو، اس کے ساتھ ساتھ قدیم و جدید اقتصاد اسلامی، تمویل اسلامی، اسلامی فائنینس جیسا کہ اسلامک بینکنگ، اسلامک انشورنس اور تکافل، اسٹاک مارکیٹ، کارپوریٹ فائنینس، اور اسلامک فن ٹیک، اسلامک سوشل فائنینس، وقف اور زکوٰۃ، ان موضوعات اور ابھی جدید جو مقاصد شریعہ کے بھی مباحث ہو رہے ہیں، یہ ہم یہاں کے طلباء کو درس کے ماتحت، محاضرہ کے ماتحت، مطالعہ کے ماتحت ان کو اطلاع دیں. اور یہاں سے ایک علماء طلباء یہاں سے نکلے جو صرف بنگلہ دیش میں نہیں بلکہ سارے عالم میں انشاءاللہ حلال کی طرف یعنی ہمارے امت کو دعوت دے سکیں. جو نبی والا کام تھا امت کو حلال کی طرف، حرام سے بچا کر حلال کی طرف دعوت دینا، یہی ہمارا آبجیکٹو تھا. الحمدللہ ابھی ہمارا جو فارغین ہے پچھلے 5 سال میں، کئی فارغین ہمارے یہاں پہ کنسلٹنسی ہے ملیشیا میں، یہاں پہ وہاں پہ الحمدللہ خدمت کر رہے، بہت سارے ممالک کے بہت سارے پروجیکٹ میں بھی شامل ہیں، بہت جگہ پہ وہ خدمت بھی کر رہے. اور ہم چاہتے ہیں اس سلسلہ کو اور بھی بڑا کریں انشاءاللہ، اور دارالعلوم کراچی جیسا المدارس کے ساتھ ان کا مشورہ کے ان کے دعا کے ساتھ ہم اور بھی آگے بڑھ سکیں. ہمارے یہاں کے طلباء بھی انٹرنیشنل جو پریکٹسز ہے، جو علمی مدارس ہیں، اس کے ساتھ بھی وہ جان سکتے ہیں. یہ ہمارا آبجیکٹو ہے. ہم آج مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے یہاں پہ عید ہے. الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا یہ خدمت کو قبول کرے. آپ سے ہم سب سے دعا مانگتے ہیں. میں اور بات زیادہ نہ کریں آپ کو. میں ابھی ہمارا بہت محترم بہت رسپیکٹڈ ڈاکٹر مفتی محمد عمران الشرف عثمانی حفظہ اللہ کا کتاب بھی ہم یہاں پہ پڑھاتے ہیں. کس نے ان کا کتاب پڑھا ہے؟ صرف یہی بھی نہیں، بنگلہ دیش میں تمام جو اسلامک بینکس وغیرہ ہے وہاں پہ ہم جاتے ہیں تو آپ کو ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کو ایک کتاب چاہیے جس کو آپ کے امپلائیز کو سکھائے تو یہ کتاب ہے. اور یہ فری میں بھی الحمدللہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یہ بہت اچھا ہوا سو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے پرنٹ کر کے الحمدللہ یہ پڑھاتے ہیں. تو ہم حضرت سے ہمارے طلاب کے لیے کچھ یہاں کا اکثر دارالفتہ کے اسٹوڈنٹ ہیں الحمدللہ، باہر سے بھی کچھ ہم اس کے لیے کچھ ارشادات، اور خاص طور پہ ہمارا جو اسلامک فائنینس انڈسٹری ہے بنگلہ دیش میں، باہر میں حلال انڈسٹری ہے، یہاں پہ ان کا آنا کتنا امپورٹنٹ ہے، یا شیخ الاسلام حفظہ اللہ کا جو نظریہ ہے، اگر آپ ان کو اس بارے میں بھی ارشادات دیں تو انشاءاللہ ہم بہت گریٹفل رہیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے.
میں حضرت کو مائک دے رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. مولانا مفتی نظام الرحمان صاحب مولانا رحمۃ اللہ صاحب مولانا یوسف سلطان صاحب مولانا شاکر اللہ صاحب اور تمام طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یوں تو اسلامی فائنانس، اسلامک اقتصاد کے بارے میں بہت سارے مباحث ہیں، اور کس کو چنا جائے اور کس کو نہ چنا جائے چھوٹے سے وقت میں تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. میں نے نبی سے دعا کی. میں عام طور پہ میرا ایک تجربہ ہے، وقت سے میں شیئر کرتا ہوں کہ جب بھی مجھے کوئی اہم بات پیش آتی ہے تو میں 3 وسیلوں سے دعا مانگتا ہوں. ایک اپنے والد صاحب، ایک اپنے دادا، اور ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. میں تینوں وسیلوں سے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ میرے حق بات حق طریقے سے اور حق نیت سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے دعا کی کہ اللہ مجھے کوئی ایسی بات بتا دی ہے جو میں آپ کے سامنے کروں جو ہم سب کے لیے نافع ہو. تو ایک آیت قرآن پاک کے ذہن میں آئی، تو میں نے سوچا کہ یہ آپ لوگوں کے لیے شاید زیادہ مناسب ہوگی اس کے اوپر بات کرنا. اور وہ آیت ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام لوگوں کے لیے تو نکلنا ضروری نہیں ہے کہ سبھی نکل جائیں تفقہ حاصل کرنے کے لیے، لیکن ایسا اگر ہو کہ کچھ لوگ جو دیندار لوگ ہیں یا عامت الناس میں سے وہ باقاعدہ نفوذ کریں، جائیں. کیوں؟ تفقہ حاصل کرنے کے لیے، دین کا فقہ حاصل کرنے کے لیے، تاکہ جب وہ اپنے قوم کی طرف واپس آئیں تو ان کو وہ ڈرا سکیں، ان کو بتلا سکیں، ان کو یہ بتا سکے کیا چیز حلال ہے کیا چیز حرام. تو یہ ہم لوگ الحمدللہ عالم بنتے ہیں، لیکن عموماً جو ہمارے یہاں درس نظامی کی تعلیم ہوتی ہے اس کے اندر جو معاملات کی بحث ہے اس کو بہت دقت نظر کے ساتھ اور اس کی تطبیقات کیا ہونی چاہیے اس کے ساتھ اس کو نہیں پڑھایا جاتا، جس کی وجہ سے بہت سارے علماء کرام موجودہ دور کے جو ہمارے فقہی معاملات ہیں اس کے اندر یہ نہیں شناخت کر پاتے کہ اس کا تعلق، اس بات کا تعلق کس معاملے سے. حالانکہ میں آپ کو یقین سے بتاؤں کہ مجھے 1997 سے میدان میں کام کرنے کا موقع ملا، جو تقریباً 27 سال ہو گئے. ہم نے ایک کمرے سے ایک بینک شروع کیا تھا، 2 آدمی تھے، عرفان صدیقی صاحب اور میں سیکنڈ امپلائی تھا. اور گروپ نے بعد میں افراد بڑھتے گئے ماشاءاللہ. آج وہ کل بھی رات کو اتفاق سے اناؤنس ہوا ہے، آپ لوگوں کو خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ 5ویں مرتبہ اس کو بیسٹ بینک آف پاکستان کا ایوارڈ ملا ہے. کل رات کو یہاں پہ میں نے خبر دیکھی اور اس کا فیس بک پہ اعلان دیکھا کہ 5ویں مرتبہ اسلامی بینک نہیں، بیسٹ بینک آف پاکستان. اسلامی بینک تو کی ریاست نمبر 1 تھا ہی وہ، اور اس کے علاوہ
ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ترقی بھی بہت دی. مجھے یاد ہے کہ ہم نے جب کاروبار شروع کیا تھا اس وقت ایک مرابحہ بھی صحیح طرح نہیں ہوا تھا، اور ہم دوسروں سے ڈاکیومنٹ مانگتے تھے کہ ہم آپ کے پروگرام میں شریک ہو جائیں گے. ہمارا اپنا کوئی پروڈکٹ نہیں تھا. تو ہم نے جو ہے وہ، چونکہ میں نے والد محترم نے مجھے یہ تاکید کی تھی کہ جب میں تخصص کر رہا تھا 1992 میں، جو میرا تخصص سال سونگ تھا، تو اس میں جو مقالہ لکھنا تھا تو بھائی صاحب نے میرے لیے کہا کہ تم کتاب البیوع کے اوپر لکھو. تو وہ میں نے مقالہ لکھا، تقریباً 700 روپے کا مقالہ وہ تھا. پھر جب میں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے گیا تو میں پہلا پی ایچ ڈی تھا، اس وقت دارالعلوم میں کسی نے پی ایچ ڈی نہیں کیا تھا، اس وقت تصور نہیں تھا پی ایچ ڈی کا. تو والد صاحب منتظر نے مجھے فرمایا کہ حضرت والد صاحب منتظر نے کہ تم شرکت اور مضاربت کو کیسے اسلامی بینکنگ میں اپلائی کیا جا سکتا ہے، اس کے اوپر مقالہ لکھو. اور اس کا جو خطہ ہے، یہ خطہ ہے، وہ پورا والد صاحب نے جو ہے وہ خود ہی بنا کے دیا. مجھے یہ بہت ساری چیزیں پتہ بھی نہیں تھی کہ یہ کیا لکھ رہے ہیں کیا نہیں لکھ رہے یہ خطے کے اندر، کیونکہ بہت ساری چیزیں میں کیسے ریسرچ کروں گا. لیکن انہوں نے میری رہنمائی فرمائی اور ہدایات دی. تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ میرا مکمل ہو گیا. لیکن یہ سارا جو کام تھا یہ تصوراتی تھا، کانسیپچول تھا، یعنی علمی تھا، پڑھا ہوا لکھا تھا، لیکن پریکٹیکل نہیں تھا، عملی تجربہ نہیں تھا. تو پھر جب وہ میدان قائم ہوا تو انہوں نے والد صاحب نے فرمایا. تو ہمارے دارالعلوم میں ایک سری لنکا کے ایک ساتھی ہوتے تھے، مولانا عبدالرحمان جامی نام ہے ان کا. تو والد صاحب نے ان کو بھیجتے، وہ انگریزی جانتے تھے اور تخصص بھی کیا تھا، تو ملائیشیا میں ہو. تو ان کو بھیج دیا کہ بھائی آپ ان کی میدان میں ایک بار کی مدد کریں. لیکن سمہاؤ جب قسمت میں ہوتا ہے وہی ہونا ہوتا ہے. تو ہمارے جو اس وقت پریزیڈنٹ صاحب تھے، ابھی بھی وہی ہیں، ریٹائر ہو رہے ہیں نومبر کے مہینے میں، دسمبر کے مہینے میں. تو ان کے ساتھ ان کی ہم آہنگی نہیں ہو پائی. تو انہوں نے کہا تھا تمہارے ساتھ یہ مزہ نہیں آ رہا، اب کسی اور کو بھیج. ابو نے کہا کہ دیکھو میں بھیج تو دوں آپ کو، لیکن مجھے خطرہ یہ ہے کہ لوگ کہیں گے اپنے بیٹے کو رکھوا دیا. ویسے تو میرا بیٹا ہے، ایسے تخصص بھی کیا ہے اور پی ایچ ڈی بھی کر رہا ہے، یہ کر چکا ہے. تو یہ آپ کو ہو سکتا ہے آپ کے لیے کارآمد ہو، انگریزی بھی جان گیا ہے. بولے اچھا بھیجیں. تو جب میں گیا تو میں نے کام کرنا شروع کیا. تو ان کے ساتھ الحمدللہ میری ہم آہنگی ہو گئی، اور پھر ہم نے اللہ کا شکر ہے سارے پروڈکٹ بنائے. پٹو اور اس وقت کوئی اسلامی بینک نہیں تھا. تو میرا خلاصہ یہ کہ جو ایک کانسیپٹ تھا اس کو عملی طور پہ ایگزیکیوٹ کرنے میں اللہ تعالیٰ نے میرے خوش ناچیز کا ایک ہاتھ رکھا. اور یہ تحقیقت والد صاحب کی ہی شفقت اور ان کی نگہبانی اور ان کی، میں ابھی تک والد صاحب ایک دفعہ ہمارا میدان بینک میں شریعہ بورڈ کی میٹنگ تھی، سب جگہ سے والد صاحب نے تمام بینکوں سے چھوڑ دیا، صرف میدان بینک کے اندر میں مصر ہوں. آپ کیوں؟ کہتا ہوں کہ آپ سے مجھے ہر لمحہ سیکھنا ہے، نئی سے نئی چیزیں آ رہی ہیں اور مجھے سیکھنا پڑتا ہے. اگر جب 27 سال ہو گئے مجھے اس فیلڈ میں، اور دنیا بھر میں مجھے اللہ کا شکر ہے کام کرنے کا موقع ملا، لیکن جو بات والد صاحب نے سیکھ کر حاصل ہوتی ہے وہ مجھے اور کہیں حاصل نہیں ہوتا. تو الحمدللہ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس طریقے سے ہمارے دادا ابا رحمہ اللہ نے، اور اس سے پہلے حضرت حکیم محمد حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے، اگر آپ امداد الفتاویٰ پڑھیں تو آپ کو یہ سارے مسائل، ہمارے یہاں جو تخصص کرتے ہیں تو امداد الفتاویٰ کا مطالعہ ضرور کرایا جاتا ہے. تو اس کے اندر آپ دیکھیں بیع و شراء کے مسائل اور ربا کے مسائل، یہاں تک کہ بینک کے مسائل، یہاں رفع الظن کا مسئلۃ البنک ایک پورا رسالہ ہے. اسی طریقے سے کمپنی، جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے مسائل، وہ امداد الفتاویٰ کے اندر پورا تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے.
اور فرمایا کہ یہ شرکت عینات کے حکم ہے. اور اس کے علاوہ پھر دادے پر رحمہ اللہ نے رسوم کی حرمت کے اوپر کتاب لکھی, انشورنس کی حرمت پہ کتاب لکھی. لیکن نہ صرف یہ کہ حرمت پہ کتاب نہیں لکھی بلکہ ساتھ ساتھ اس کے اندر اس کا جائز حل بھی بتایا. ہمارے دادا رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ مفتی کا کام یہ ہے کہ اگر کوئی چیز یہ بتائے کہ یہ حرام ہے تو پھر اس کو اس کا جائز راستہ بھی بتائے کہ بھائی اس کا جائز راستہ کیا ہے. کیونکہ اگر آپ صرف حرام بتا دیں گے اور جائز راستہ نہیں بتائیں گے تو پھر وہ اس کو اہمال ہو جائے گا, وہ تو اسی میں پڑ جائے گا اور چھوڑ دے گا اس کو اور وہ حرام کام کرتا رہے گا. تو لہٰذا اب جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خیبر سے کھجوریں آئیں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم واہ بھائی واہ تو بڑی زبردست کھجوریں ہیں, بہت اعلیٰ کھجوریں ہیں, تو کیا خیبر میں اتنی اچھی کھجوریں ہوتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے باغ میں تو اتنی اچھی کھجوریں نہیں تھی, اصل میں نے یہ کیا کہ اپنے باغ کی جو تھوڑی گھٹیا قسم کی کھجوریں تھیں اس کی 2 ساع کو بدلے میں لے لیا 1 ساع اچھی والی کھجوروں کا. اب بھی وہ عین اور ربا, وہ عین اور ربا. میں کہوں یہ تو سراسر سود ہے, سراسر سود ہے. اب ہم نے کہا تو غلط ہو گیا. پھر حضور نے ساتھ ساتھ حل بھی بتلا دیا. فرمایا کہ دیکھو اگر تمہیں کرنا تھا تو تم اچھی والی کھجوروں کو بازار میں بیچ دیتے اور جو پیسے آتے اس سے تم بری والی کھجوروں کو بازار میں بیچ دیتے 2 کلو یا 2 ساع, اور اس سے جو پیسے آتے ہیں اس سے تم اچھی والی کھجوریں خریدتے. اب کوئی کہے کہ بھائی آپ مطلب تو ایک ہی نکلا, آخر میں رزلٹ تو ایک ہی نکلا, اینڈ رزلٹ تو ایک ہی ہے, کیا بات ڈائریکٹ کریں یا گھما کے کریں, لیکن ہر چیز کا ایک طریقہ ہے. اسلام نام ہے اتباع کا, دین نام ہے اتباع کا. اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے بتایا چاہے ہمارے وہ عقل میں سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس کی اتباع کرنی ہے. اب دیکھیں دنیا میں جو سائنس ہے وہ اپنے فیصلے حواس خمسہ کی بنیاد پہ کرتی ہے نا, مطلب دیکھتی ہے, چھوتی ہے, چکھتی ہے, سنتی ہے, پڑھتی ہے, ان سب کے تمام حواس خمسہ کو استعمال کر کے اپنی عقل استعمال کرتی ہے اور تب جا کے کوئی نتیجہ حاصل کرتی ہے. ایسی ہوتا نہیں ہوگا. لیکن اگر ہم مثال کے طور پہ اگر ہم یہ کہیں کہ بھائی ہمارے پاس کوئی ایسی اور معلومات نہ, ہم یہ کہیں کہ بھائی اس دیوار کے پیچھے کیا ہے, ہم بتانے سے خاص ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں اس کے پیچھے کیا ہے. ہم اس کمرے کا بتا سکتے ہیں کہ یہاں یہ آدمی بیٹھا ہے, یہاں یہ آدمی بیٹھا ہے, یہاں یہ آدمی بیٹھا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی واحد وہ ذات ہیں کہ جو کہ یہ بتا سکتے ہیں کہ تمہارے لیے کون سے کاروبار میں الٹیمیٹلی بالآخر نقصان ہوگا. تو آپ یہ غور فرمائیے ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک معجزہ میں سے ایک یہ معجزہ بھی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے امی, آپ کو لکھنا پڑھنا تک نہیں آتا تھا, آپ نے کوئی یونیورسٹی وغیرہ میں کوئی تعلیم حاصل نہیں کی, لیکن آپ نے معاملات کے ایسے ایسے احکام بتلا دیے کہ آج اگر ہم اس پہ عمل کریں تو پوری کائنات پہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, یہ پوری دنیا کے لیے, صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, پوری کائنات کے لیے وہ فائدہ مند ہو جائے اور رحمت کا سبب ہے, سارا فساد ختم ہو جائے. آپ یہ دیکھیں میں آپ کی چھوٹی سی مثال بتاتا ہوں. ہمارے فقہ کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اقال اقال اللہ عصاتی یوم القیامہ, کہ جو آدمی اقالہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا اقالہ کر دے گا قیامت کے روز. ہمارے پاکستان اور ہندوستان میں یا شاید یہاں بھی ہوتا ہوگا کہ دکانوں کے باہر لکھا ہوتا ہے کہ ادھار اور واپسی بند ہے, ادھار اور واپسی بند ہے. یورپ میں جائیے, یورپ میں کیا ہوتا ہے, آپ نے کوئی چیز خریدی, آپ کو پسند نہیں آئی, آپ گئے, آپ نے رسید دکھائی اور واپس کر دیا. اب اس دین کی حکم پر کون عمل کر رہا ہے؟ یورپ والے, مغربی. اس کا ہمیں ظاہری طور پہ لگتا ہے
نقصان ہو گیا، حقیقت میں نقصان نہیں ہوتا. اس سے آپ کی اعتماد بڑھتا ہے، اس سے آپ کے کاروبار کی میں وسعت ہوتی ہے. ایک آدمی اگر یہ کہیں گے یار تمہیں لینا ہو تو لو، ورنہ اگر تم لے گئے اور واپس نہیں دیا، واپس تو آپ لیں گے تو 100 مرتبہ سوچے گا وہ بندہ یار میں یہ لوں یا نہ لوں. لیکن اگر اس کے بعد کوئی بتاؤ کہ میں یہ کتاب یہ چیز میں کسی وقت میں واپس کر سکتا ہوں، تو ایک کے بجائے 10 کتابیں لے جائے گا، یہ 10 چیزیں لے جائے گا. تو آپ کا کاروبار بڑھے گا نہیں بڑھے گا؟ بڑھے گا. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ اسلام میں، یہ ایک چھوٹی سی میں نے ایک مثال دی. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے نقطے بتلائے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم جسمن، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع معلوم یقبض، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الکالی بالکالی، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع المعروف، نہا رسول اللہ عن بیع المزابنہ، نہا رسول اللہ عن بیع المنابذہ. یہ بہت ساری چیزیں ہیں. اب یا ربا الفضل کے احکام. اب یہ کوئی سوچے کہ بھائی آخر یہ کیوں بنائیں گے، اس سے کیا ہوگا؟ اسلام چاہتا ہے کہ دو باتیں. ایک تو یہ کہ جب بھی آپ کا کوئی ٹرانزیکشن ہو وہ مکمل طور پہ ٹرانسپیرنٹ ہو، اس پہ کسی قسم کی جہالت نہ ہو اور باہمی رضامندی ہو. ٹھیک ہے، ایک تو بنیادی چیز ہے. اور دوسری یہ کہ آپ جب کوئی تجارت کریں تو کسی دوسرے آدمی سے کی ایکسپلائٹیشن نہ ہو، کسی دوسرے آدمی کو آپ نقصان نہ دیں. لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، کسی دوسرے آدمی کو نقصان نہ پہنچائیں. تو یہ جو جتنے بھی طریقے ہیں جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اس پہ یا تو غرر پایا جائے گا، ایسی جاہلیت، ایسی جہالت پائی جائے گی جو مفضی الی النزاع ہوگی، یا غرر پایا جائے گا کہ جس سے کہ نظام پیدا ہو سکتا ہے، یا مثال کے طور پہ باہمی ڈسکلوجر یا ٹرانسپیرنسی نہیں ہوگی تو امانت پر خیانت ہوگی. من غشنا فلیس منا. کوئی ایپ کو چھپا دے اور بینک بھیج دے تو اللہ تعالیٰ اس کو ملائکہ اس کو لعنت کرتے رہتے ہیں. تو ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیزوں کی تعلیمات دی کہ یہ طریقہ حلال ہے، یہ طریقہ حرام ہے. اب جب ہم لوگ مسلمان پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے اوپر کہا گیا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. ہر مسلمان کے اوپر علم حاصل کرنا فرض ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان کے اوپر اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے کہ جو اس کے حلال و حرام کو بتا سکے. اب ہم دیکھیے، آپ ذرا غور فرمائیے، اتنے سارے ڈھاکہ یا بنگلہ دیش میں مسلمان ہیں، کیا لوگوں کو پتا ہے کہ شیئر کے کون سے کاروبار جائز ہیں کون سے ناجائز؟ کیا لوگوں کو پتا ہے کہ کون سی ٹرانزیکشن ریبا بھی ہیں کون سی نہیں ہے؟ کیا لوگوں کو پتا ہے کہ بیع القلب یہ شارٹ سے جائز ہے ناجائز ہے؟ کیا لوگوں کو پتا ہے کہ بیع الکالی جائز ہے ناجائز ہے؟ کیا فیوچر کی سیل جائز ہے ناجائز ہے؟ یہ پتا ہے لوگوں کو. کیا لوگوں کو پتا ہے کہ اگر سونے چاندی کے کاروبار کر رہے ہیں کہ تقابل پھر مجلس ضروری ہے؟ کیا اس میں تفاضل جائز نہیں ہے اگر جن سے ایک ہو تو؟ یا کرنسی کا کاروبار کر رہے ہیں تو اس سے بھی یہی شرائط ہے؟ نہیں پتا. تو یہ علم حاصل کرنا حالانکہ ان کو فرض ہے، لیکن ان کو کون بتلائے گا؟ یہ لوگ بتلائیں گے، یہ طائفہ بتلائے گا جو کہ جا کے علم حاصل کرے گا اور حاصل کر کے لوگوں کو بتلائے گا. بات سنیں آپ. تو ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہو گیا کہ جو حضرات علماء کرام ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ صرف نام اسلام عبادات کا نام ہے اور صرف انسان روزہ رکھ لے، نماز پڑھ لے، طہارت کے احکام پتہ ہوں اور حج کے احکام پتہ ہوں، عبادات کے پتہ ہوں، لیکن معاملات اور معاشرت اس کے احکام ہر عالم کو صحیح سے معلوم نہیں ہوتے. حالانکہ آپ دیکھیں
جو علامہ مرغینانی کی مشہور کتاب ہے اور ہم تمام لوگ اس کو اپنے درس نظام میں پڑھتے ہیں. اس کے 4 جلدیں ہیں. اس کی پہلی جلد جو ہے صرف عبادات کی ہے، باقی 3 جلدیں کس چیز کی ہیں؟ معاملات اور معاشرت کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو خالی عبادات کا پتہ ہے، معاملات اور معاشرت کے احکامات کا نہیں پتہ، تو آپ گویا کہ اسلام کے 3/4 سے ناواقف ہیں. یہ کتنی اہم بات ہے. میں ابھی ہم لوگ یو کے گئے، جاتے رہتے ہیں اکثر، تو وہاں دیکھا کئی شہر ایسے ہیں وہاں پہ 90% مسلمان ہیں، اور اتنے مسلمان رہتے ہیں وہاں پہ، کئی شہر رہتے ہیں، لیکن وہ اپنے بچوں کو کہتے ہیں سور نہیں کھانا. وہ کہتے ہیں خیر دنیا اس پہ اللہ کا نام نہ لیا ہو وہ نہ کھانا، زنا نہیں کرنا، اور ڈسکو میں مت جانا. یہ کچھ 4-5 چیزیں، 8-10 چیزیں ہیں، وہ نہیں کرنا. لیکن یہ کوئی نہیں بتاتا ان کو کہ بھائی یہ جو تم تجارت کرتے ہو نا، یہ سود کا کام کرتے ہو، یا سود کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں. یہ اتنا بڑا چیپٹر ہے، اتنا بڑا چیپٹر ہے، اتنا بڑا چیپٹر ہے کہ، اور اتنی ساری اس کے اندر چیزیں ہیں کہ ہم ایک مجلس میں کیا، کئی مجالس کے اندر بھی اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. اتنے متنوع اور اتنے مختلف نو قسم کے کاروبار ہو رہے ہیں جو کہ ناجائز ہیں، اور لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اور نہ ہی ہمارے علماء کرام ان لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں اس کا. اور اگر کہیں کچھ تھوڑا بہت صحیح ہو بھی جائے تو اس کی تحقیق نہیں ہوتی. اب میں آپ کو بتاؤں کہ سن 2000 سے لے کر 2012 تک میں یو کے کے تقریباً سارے بڑے بینک، HSBC، ڈاچ PSB، RBS، ABN AMRO، UBS باربر، کریڈٹ سوئس اور سوئٹزرلینڈ کے بینک چلاتی، تقریباً سارے بینکوں کے جو گلوبل بورڈ، جو پوری دنیا کے اندر، سب سے پہلے UBS نے شروع کیا 1997. تو مجھے انہوں نے بلایا وہاں پر امریکہ لندن میں کہ ہم اسلامی بینکنگ شروع کرنا چاہ رہے ہیں. تو میں نے کہا بھائی آپ کیوں شروع کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ تو سوئٹزرلینڈ تو سارے لوگوں کے خزانے رکھے ہوئے، آپ کو کیا ضرورت ہے پیسوں کی اور یہ اسلامی بات کو. پہلے ہم ریسرچ کر رہے تھے تو ہمیں اندازہ ہوا کہ مسلمانوں کا جو مائنڈ سیٹ ہے نا وہ چینج ہو رہا ہے. اب ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے. اب لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہم کاروبار کریں حلال طریقے. تو ہم نے سوچا کہ قبل اس کے وہ وقت ہے تو ہم پہلے ہی اس کو حاصل کر لیں تاکہ یہ مارکیٹ ہم انٹیپ نہ رہیں، اس کو بھی ہم ٹیپ کر لیں. اچھا، تو میں نے کہا کیا کاروبار ہوتا ہے آپ کو زیادہ؟ انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس عرب ممالک کے پیسے آتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں حلال طریقے سے اس کو کاروبار کیا جائے. اور دوسرے ہمارے پاس بہت سارے مسلم لوگ کنزیومر ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے حلال پروڈکٹس ہوں، ہم گھر حلال طریقے سے لیں، ہم گاڑی حلال طریقے سے لیں، کچھ خرچہ ہو وہ حلال طریقے سے لیں، سود نہ دینا پڑے. تو اس سلسلے میں جو ہے نا وہ ہم شروع کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ نے مجھے کہاں سے تلاش کیا؟ اس زمانے میں ملائیشیا کا ایک ادارہ تھا islamically.com، تو اس کے لیے میں لکھا کرتا تھا. تو وہ ایڈیٹر تھا اس کا، میں اس میں مضامین بھی اپنے لکھتا تھا اور اس میں سوال جوابات، جو میں نے اس میں وہاں پہ ایک ملٹی میڈیا ڈائریکٹری ڈیٹا بیس بنایا تھا، اسلامی بینکنگ اینڈ فائنانس کا سارا ڈیٹا تھا اس میں. تو وہاں سے انہوں نے میرا نام تلاش کیا. تو میں ایک مرتبہ ایک کانفرنس میں گیا تو ایک صاحب مجھے تلاش کر رہے تھے ابو ظہبی کے اندر. تو وہ تلاش کرتے رہے کہ ویٹ محمد نام سنائیں. انہوں نے کہا میں عمر سے بہت چھوٹا تھا، میں 27 سال عمر سے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم آپ کو رکھنا چاہتے ہیں. میں نے کہا کس میں رکھنا چاہتے ہیں؟ UBS باربر. میں نے کہا یہ کیا چیز ہے؟ مجھے نام ہی نہیں پتا تھا. کہنے لگے کہ یہ سوئٹزرلینڈ کے جو ہے ٹاپ 5 بینکوں میں سے. میں نے کیوں مجھے کیوں رکھنا چاہے؟ میں نے اسلام میں شروع کر رہے ہیں. میں نے کہا پہلے ذرا معلومات تو کروں گی کہ انگریزی میں نام ہے، میں نام انگریزی مطلب سنا، میں اپنے والد صاحب سے بات کروں گا اور دوسرے اپنے احباب سے بات کروں گا. پھر آپ کو تحقیق کرنے کو بتا دیں، آپ تحقیق. تو میں نے جو ہے والد صاحب سے پوچھا تو والد صاحب نے وہ بتا تھا اس کے بارے میں. اور اپنے ساتھیوں کو پوچھا اچھا UBS میں آپ نے کہا UBS میں. خیر میں نے کہا کہ میں اس طرح نہیں، میں پہلے ملاقات کرتا ہوں.
انہوں نے کہا یورک آ جائے گی، سوئٹزرلینڈ میں بھی ہے وہ، اور یو کے میں بھی ہے، یا پھر آپ لندن آ جائے گی. تو پھر لندن چلا گیا، وہاں پہ لیورپول اسٹریٹ کے ساتھ بہت بڑا ایک بینک ہے. حیران رہ گیا میں جو اندر داخل ہوا تو 500 آدمی اتنے بڑے بڑے لیپ ٹاپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ایسا لگتا ہے کیا ہنگامہ مچا ہوا ہے. تو ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، اس کے اندر میٹنگ روم، وہ میٹنگ وہاں کرتے ہیں، باقی سب لوگ سب کھا کے بیٹھتے ہیں. تو چاہے ڈائریکٹر ہو یا چاہے ڈائریکٹر ہو، سب کھا کے بیٹھ کے کام کر رہے ہیں. تو میں نے خیر تو انہوں نے ان سے میں نے یہ سوال کیا تو انہوں نے مجھے یہ جواب دیا. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ شروع ہو گیا. پھر اس کے بعد جب یو پی ایس نے دیکھا شروع کیا تو ایک بچے نے یہ دیکھا کہ ہمیں بھی شروع کرنے چاہیے، اور بھی شروع کر دیا. پھر لائش کو بھی شروع کر دیا، پھر آر پی ایس کو بھی شروع کر دیا، پھر اے پی ایم بھی شروع کر دیا. اتنے بڑے یو این بی بینک تھا، پی ایل ایم تھا، کیا کے نام بھول گیا. سن 1997 سے لے کر 2012 تک یہ ان لوگوں نے شروع کر دیا. لیکن ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کوئی چیز بیچتے ہیں نا، ایون اگر آپ یہ پانی بھی بیچیں گے نا، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے بھائی اس کمپنی کا برانڈ کیا ہے اور یہ پانی کیسا ہے، کہاں سے آتا ہے. آپ ایسی کسی چھتے والی کی بوتل اٹھا کے نہیں جائیں. تو اس کے لیے آپ کو اس چیز کو جو مبی ہے اس کے سارے فیچرز کو پتا ہونا چاہیے. اب انہوں نے کیا کیا کہ جب انہوں نے وہاں پہ اسلامی بینکنگ شروع کی تو اپنے لوگوں کو ٹریننگ نہیں دی. یہ نہیں بتایا کہ بھائی اگر آپ یہ مرابحہ کرتے ہیں یا اجارہ کرتے ہیں یا مشارکہ کرتے ہیں تو یہ کیا ہے، یہ آخر ان میں کیا فرق ہے. اور یہ جو سودی معاملہ ہے، انٹرسٹ بیسڈ لینڈنگ ہے، سود پر قرضہ دے رہے ہیں، یہ کیا ہے. انہوں نے کہا بھائی دیکھیں ہمیں آپ کو کچھ پتہ نہیں کہ یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے. اس کے اوپر بھی اتنا پیسے دینے پڑیں گے اور اس کے اوپر بھی آپ کو اتنے پیسے دینے پڑیں گے. انہوں نے کہا بھائی تو جائز کیسے ہوا، جو عوام الناس پوچھنے کے لیے آئے. انہوں نے کہا یہ ہمارے پاس سرٹیفکیٹ ہے مولانا مفتی محمد نام عثمان. تو کیا کہتے بس ہاں یہ اور کچھ نہیں. اب انہوں نے جا کے اپنے علماء سے پوچھا، علماء تو جاتے نہیں بینک میں، تو انہوں نے پوچھا تھا کہ یہ سوچا رہا ہوں خود سوچا ہے. ایک لڑکی جو ہے کیسے بیٹھی ہے، دوسری لڑکی جو ہے وہ ٹی شرٹ پہن کے کیا کہتے ہیں جو بھی ہوتی ہے وہ پہن کے یہاں بیٹھی ہوئی ہے. اور کیا کہتے جو ہے وہ کچھ ماحول میں کچھ فرق نظر نہیں آ رہا، اور ایک پہ جائے یہ حلال کہہ رہے ہیں اور ایک اور حرام کہہ رہے ہیں. تو حضرت یہ کیا کیا، اور وہاں بھی پیسے دینے نہیں، یہاں بھی پیسے دینے. انہوں نے کہا حرام. جب تک سمجھ میں آیا تو حرام. جب وہاں سے ڈیمانڈ بھی ختم ہو گئی، نہ انہوں نے تحقیق کرنے کی توجہ کی، تجسس کیا، تو وہاں پہ بینکوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ کہ لوگوں کا ہم نے جو ریسرچ کی تھی ابھی لوگوں کو اس کا ڈیمانڈ کریٹ نہیں ہوئی ہے، لہٰذا انہوں نے ایک ایک کر کے سب بند کر دی. سارے بند ہو گئے 2012 سے لے کر اب تک سارے بند ہو گئے. تو یہ بھی ضروری ہے کہ علماء کرام کو ایسے حضرات جو کہ اس پہ ایک عرصے سے ممارست رکھتے ہیں، اس کا علم رکھتے ہیں، اس کی ان کو فقہ، اس کی تخصص میں اس کی اسپیشلائزیشن ہے. اب ہمارے والد صاحب کے بارے میں کوئی شبہ کر سکتا ہے کہ 70-80 سال ہوگا ان کو کام کرتے ہوئے کہ کہتے ہیں ان کی جو ہے وہ کسی چیز کے بارے میں ان کا صحیح اندازہ نہیں ہوگا، صحیح طریقے سے وہ نہیں کریں گے، اور خدا نہ خاصہ کوئی وہ الحمد للہ اپنے پیسے کے لیے یا شہرت کے لیے کسی چیز کے لیے خدا نہ خاصہ غلط کام کریں گے. ناممکن. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا. الحمد للہ اللہ کے بزرگ کتنے بزرگوں کو دیکھا ہوا، پھر دادے پر خدمت، پھر دادے پر ایسا تھانیوں کر رہی خدمت، ایک پورے چین ہے مطلب. تو یہ جو ہے نا یہ تو ایک نسبتیں ہیں، اللہ تعالیٰ بھی نسبت کی حفاظت فرماتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں میں تو اس بات پر خوش ہوں، میں تو صرف اس بات پر امید رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ سورہ کہف کے اندر جو ہے وہ جہاں حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا حضرت موسیٰ کے ساتھ، تو وہاں فرمایا 2 جگہ کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ اللہ تعالیٰ نے بچوں کی صرف حفاظت کی اس لیے ان کے والدین جو نیک تھے. تو میں تو صرف اس نسبت کی وجہ سے اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بچا کے رکھیں گے کہ میں کسی غلط کام میں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مجھے نہیں ڈالیں گے اور محفوظ رکھیں گے. کیونکہ بہرحال میرے والدین کے والدین اور سب پر بھی تو
ہمارے والد صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارے جو پردادا تھے حضرت مولانا یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ساری زندگی، حالانکہ وہ عالم تھے اور تعلق دیوبند کے ساتھ انہوں نے پڑھنا شروع کیا تھا، ان کو بزرگوں نے ایک کتاب پہ لگا دیا، ساری زندگی انہوں نے سرچ کر دی 2 کتابوں پہ، فارسی اور ریاضی، فارسی اور ریاضی، ساری زندگی انہوں نے فارسی اور ریاضی پڑھی، حالانکہ اور کتابیں پڑھا سکتے تھے آگے، بلکہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ مرقات یا قطبی کے سبق پڑھا رہے تھے، تو ایک صاحب آیا اور آگے کہنے کہ حضرت وہ میری بچی بیمار ہے اور آپ اس کے دعا فرما دیجیے، تو انہوں نے جو ہے نا وہ قطبی ختم کی اور کر کے دعا کرنی شروع کر دی کہ حضرت آپ قطبی پڑھ کے دعا کر رہے ہیں، یہ بخاری تو ہے نہیں تو یہ قطبی پڑھ کے دعا کریں، میں نے حضور نے فرمایا کہ خدا کی قسم میرے نزدیک قطبی پڑھو اور بخاری پڑھو، اگر تمہاری نیت صحیح ہے تو دونوں ایک ہی۔ اب دیکھیں اب بزرگوں نے ان کو لگا دیا، تم جو ہے یہ، حالانکہ ہمارے وہ جو پردادا تھے وہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ کے ساتھ ان کا خصوصی تعلق تھا، ہر جمعرات کو پیدل گنگوئی شریف جایا کرتے تھے اور رات گزارتے تھے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ کے پاس اور پھر واپس آتے تھے۔ اتنا آپ لوگوں کے ہمارے دادے پر کتاب ہے، آپ پڑھیے، حضرت میرے والد ماجد اور ان کے معمولات کے عملیات کی کتاب ہے، تو وہ اس کے دادے پر نے سارا لکھا ہے کہ کیسے عالم تھے، کیسے بزرگ کے سارے خطوط حضرت مولانا رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو خطوط لکھا کرتے تھے، وہ سارے لکھے اس میں۔ تو آپ میں مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب بڑے حضرات، بزرگ حضرات، یہ سارے حضرات جب ایک چیز کو محنت کر کے وہ کر رہے ہیں تو پھر اس کو سیکھیں ان سے اور سیکھ کے آگے پھیلائیں، یہ نہیں کہ بس اس کو چھوڑ دیا کہ جی نہیں اب یہ ایسی لگ رہا ہے ویسی لگ رہا ہے، ارے بھائی ایسی لگ رہا ہے تو کم از کم تحقیق تو کر لو کہ بھائی کیا چیز کیسی ہے۔ اب جیسے حضرت مولانا مجاز الرحمان صاحب فرما رہے تھے، یہ امریکہ میں جاتے ہیں، اب یہ وہاں پہ دیکھتے ہیں گائیڈنس سائنس گروپ کام کر رہے ہیں، اب ان سے لوگ پوچھتے ہیں، اب یہ چاہ رہے ہیں کہ کس طرح کو سمجھیں تاکہ سمجھ کے ان کو بتلائیں، تاکہ اپنی کمیونٹی کو لوگوں آگاہ کر سکیں، کوئی غلطی ہو رہی تو وہ بھی آگاہ کریں، لیکن اسی طرح چلتا ہے نا، چیزیں تو تدریجاً ہی بہتر ہوتی ہیں۔ تو یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہے۔ تو یہ جو عام کی جو جماعت ہے نا، یہ اللہ نے ان سلیکٹڈ لوگ میں سے ہیں جو فلولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ لتفقهوا فی الدین میں شامل ہونا ہے، تاکہ وہ لوگ علم حاصل کریں۔ کیوں؟ ان لوگوں کو بچانے کے لیے جو لوگ حرام کمائی کر رہے ہیں۔ اب وہ پتہ ہے حدیث میں کیا آتا ہے؟ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایما جسد نبت من سخط فالنار اولى به، جسم کا ایک حصہ بھی اگر حرام پیسے سے اس کی پرورش پائی ہو تو آگ میں جانے میں مستحق۔ ایک پیسہ بھی حرام کا اگر منہ میں آ جائے، اور ہم لوگ کتنا دیکھ رہے ہیں کہ حرام کام ہو رہا ہے، لیکن ہم لوگوں کو فکر ہی نہیں ہوتی۔ تو ہم لوگوں کو فریضہ بنتا ہے بطور عالم کہ ہم سیکھیں اور سیکھ کے ان کو بتلائیں، ورنہ اگر یہ فریضہ ہم لوگ نہیں ادا کریں گے تو اس کی سخت پکڑ ہو سکتی ہے کہ بھائی تم لوگوں نے سب کچھ جاننے کے باوجود کیوں نہیں عمل کیا۔ لہٰذا بھائی ہم سب کو اپنے گریبانوں میں ہاتھ ڈال کے دیکھنا چاہیے اور اپنے ڈھانپنا چاہیے کہ آیا ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں نہیں کر رہے۔ اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ مولانا یوسف سلطان صاحب نے اور ان کے ساتھیوں نے دو تین سال کیا ماشاء اللہ، انہوں نے یہاں، حالانکہ یہاں پہ نہ ماحول ایسا ہے نہ ہی ابھی تک کوئی قانون ایسا ہے۔ میں آپ کو ایک سے بڑی چیز بات بتا دوں، یوسف سلطان کا بہت آپ کو خوشی ہوگی، جب ہم نے 1997 میں میدان بینک میں کام شروع کیا، کوئی اسلامی بینک نہیں تھا، نہ تو وہاں قانون تھا، پرویز مشرف کی گورنمنٹ نہیں، پرویز مشرف کی گورنمنٹ ایک کی صورت، اور اسی وقت والد صاحب سود کے خلاف فیصلہ دیا تھا، والد صاحب کو ہٹا کے انہوں نے سپریم کورٹ سے الگ کر دیا تھا، اور اسٹیٹ بینک میں ہماری کوئی بات سننے والا تھا، اور جتنے
سے ایک بار ایک صاحب آتے تھے، وہ بہت ابو سے تعلق رکھتے، نام لینا آپ سب لوگ جانتے ہیں ان کو، بہت مشہور آدمی، ان کا یہاں بھی بہت بڑا اور انڈسٹری ہے، بہت بڑی انڈسٹری ہے، تو وہ بکوار آتے تھے اکثر. تو ابو نے ایک دن ان سے کہا کہ بھیا آپ اتنے اچھے آدمی ہیں، آپ دربار آتے ہیں، آپ جو ہے نا یہ سود خود چھوڑ دیں، سود چھوڑ دیں، اس کو کچھ جائز کم ہے. کہہ رہے ہیں میں خوشی کا کیا کروں، میرے ہاتھ میں جو خوشی ہوتی ہے، یعنی جو اگر میں سود کا کاروبار چھوڑ دوں تو میرے ہاتھ میں کھجلی شروع ہو جائے گی، میں کھجلی کا کیا کروں. یہ اس طرح اللہ بچائے یہ ایڈکشن ہو جاتی ہے، ایک عادت ہوتی ہے نا، اس طرح سود کی عادت ہوتی ہے، معیشت جیسے جوئے کا ہوتا ہے، جوئے کا بھی اگر عادت پڑ جائے تو بندہ سے نکل نہیں پاتا. یہ اس کا بھی حال ہے. تو اس زمانے میں بالکل یہی حالات تھے جیسے یہاں پہ، لیکن میں نے اس وقت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قول پڑھا تھا، تو مجھے اس سے امید وابستہ ہوئی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ جب انسان عید کے راستے میں چلنا شروع کرتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ جیسے ایک سامنے جنگل ہے اور راستے سارے مضبوط بند ہیں، کہ جو جنگل میں جاتا جاتا اس کے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں اور دربان سے نکلتا چلے جاتا ہے. تو بالکل میں نے تو اس بات کا وہ کیا کہ کسٹمرز کو فائل کرنا، بینکروں کو فائل کرنا، لائرز کو فائل کرنا، رسک کے لوگوں کو فائل کرنا، اسٹیٹ بینک کے ریگولیٹرز کو فائل کرنا، یہ اتنا مشکل تھا. اس زمانے میں نے اتنی پریزنٹیشن لی ہیں، وہ بھی محفوظ ہے بہت ساری پریزنٹیشن، اب اتنے کوشش کرا ہے، اتنی جگہ کیا کہ وہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے وہ پوری ٹیم بن چلی گئی. اور والد صاحب کا تو خالی کے ساتھ دعا ہے صاحب. تو یہ آپ لوگوں نے جو کام شروع کیا ہے یہ مجھے بڑی خوشی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک دن مجھے لگتا ہے کہ اس سے بہت کام لے اور یہ اس ملک کے اندر انشاءاللہ اسلامی نظام کو لانے میں بہت کامیاب ہوگا. آخری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو یہ ہے کہ دیکھیں کوئی آدمی اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا میں پرفیکٹ مسلمان ہوں، کہہ سکتا ہے؟ ہر وقت انسان کے اندر خوف و رجا کی کیفیت رہتی ہے. الایمان بین الخوف والرجا ہے نا. کوئی آدمی اگر یہ کہتا ہے کہ میں لازماً جنت میں جاؤں گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اپنا کہتے ہیں کہ اگر مجھے یہ کہا جائے کہ سارے لوگ جہنم میں جائیں گے اور ایک آدمی جنت میں جائے گا تو مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ وہ ایک آدمی میں ہوں گا. اور اگر یہ فیصلہ ہو جائے کہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے اور ایک آدمی جہنم میں جائے گا تو مجھے یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں میں وہ نہ ہو. یہ خوف اور رجا. تو محاسبہ ہم جو اسلامی بینکنگ کر رہے ہیں نا جو بھی ہے اس میں بہت زیادہ ارتقاء اور بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیا کیا چیزیں ہیں کہ جس کے اندر بڑی تبدیلی اور اچھائی لانی ہے، اور لانی کا ہمیں ایک ویژن ہونا چاہیے، ایک بصیرت ہونی چاہیے تاکہ ہم شریعت کے جو مقاصد ہیں اس کو صحیح سے اچیو کر سکیں، تاکہ جو اسلام کے جو اقتصادی نظام کے ثمرات ہیں وہ لوگوں کو پہنچنا شروع ہوں. وہ ابھی تک نہیں ہوئے کیونکہ ابھی تک ہم شروع کے درجے میں. جب پورے نظام صحیح طریقے سے پورا ایکو سسٹم صحیح طرح بیٹھے گا تو جب جا کے انشاءاللہ یہ پورا نظام صحیح بیٹھے گا. تو آپ یہ مت سوچیں کہ یار یہ تو ابھی رولر لگا جیسا بھی ہے جو چھوڑ دو اس کو. ارے بھائی ہمیں کچھ تو قدر بڑھانا پڑے گا نا. پہلے کلمہ سیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد نماز سیکھتے ہیں، طہارت سیکھتے ہیں، پھر نماز سیکھتے ہیں، پھر زکات سیکھتے ہیں. اسی طرح ہوتا ہے نا. پھر آہستہ آہستہ کر کے پھر تمام چیزیں آتی ہیں. تو اگر آپ لوگ یہ ارادہ کریں کہ اس طرح کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، کچھ کرنے بہتر ہے کچھ نہ کرنے سے، تو لہٰذا اسٹارٹ تو لیں اور شروع کریں اور اللہ کی رضا کے لیے. سب سے اہم چیز ہے رضا، کہ بس یہ نیت کر لیں کہ یہ کام جو ہم کرنا ہے اس میں بے شک دنیا ملے نہ ملے لیکن ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین. مجھے کبھی بھی آپ یہ سوچیں کہ مجھے اپنے بزرگوں کی نسبت کا خیال ہے، ان بزرگوں کی نسبت کا خیال ہے، اور یہ لوگ جو اپنے ان کے جو قابلین ہیں ان کا خیال ہے، لہٰذا مجھے کبھی کوئی غلط کام نہیں کرنا.
تو اللہ تبارک تعالیٰ انشاءاللہ آپ لوگوں کو، اور ہمیشہ اپنے ساتھ مشوروں میں بزرگوں کو ضرور ملا کریں، جو بھی ہوں بزرگ. اب آپ کے یہ بزرگ ہیں پہلے، اور حضرت مولانا مسلم الرحمان صاحب نے مرتبہ حضرت مجھے بلایا تھا، وہ ان کی شفقت تھی، میں تو بچہ ہی تھا اس وقت تو، لیکن اس طرح کے بزرگ بھی گزرے ہیں آپ کے. تو بہرحال اب ان کی باری آ گئی ہے، کوئی بڑے حضرات چلے جاتے ہیں تو اللہ میں دوسرے لوگوں جانشین میں آتے ہیں. تو ان حضرات سے آپ لوگ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں اور ہر بات آپ لوگ مشورے کرتے رہیں، کیونکہ ان کا تعلق بھی بڑوں سے ہے، نسبت ان کی بڑوں کے ساتھ جڑی ہوئی. لہٰذا انشاءاللہ امید اللہ کی ذات سے یہ ایک دن کامیابی حاصل ہوگی. بس یہ میرا دماغ میں لگنے سے ڈالی ہے، جو باتیں آئی ہیں پتہ نہیں صحیح بولی غلط بولی، تو اللہ تعالیٰ اگر کوئی غلطی ہوئی تو آپ معاف کریے گا، باقی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر احسن الجزا. بہت موٹیویشنل باتیں ہوئے الحمدللہ. اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ بنگلہ دیش کو علماء کرام، خاص طور پہ ہمارے یہاں اس جامعہ کا اور بھی اور جامعہ ہے، مدرسہ ہے، دارالفتہ ہے جہاں پہ اقتصاد اسلامی بن رہے ہیں، انشاءاللہ سب لوگ بنگلہ دیش کے اسلامی فائنینس انڈسٹری اور پورا ملک کے اسلامی فائنینس انڈسٹری کے لیے ایک رہنمائی بن جائے انشاءاللہ. اور ان کے ماتحت، ان کے رہنمائی کے ماتحت انشاءاللہ یعنی پیپل حرام سے بچنے جائیں. ہم دعا کریں گے، دعا کے لیے انشاءاللہ مفتی میزان صاحب حفظہ اللہ کے پاس جائیں گے. اس کے پہلے میں تھوڑا مفتی عبداللہ عثمانی حفظہ اللہ، ہمارا شیخ الاسلام حفظہ اللہ کے گرینڈ سن، اس کے ان سے دو چار باتیں سنیں گے انشاءاللہ، پھر ہم انشاءاللہ دعا کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اچھا، تو والد صاحب نے کافی جامع گفتگو فرمائی ہے، اور لیکن میں طالب علم ہونے کی حیثیت سے جو میں نے اپنے قابلین کو سنا ہے کہ انہوں نے جس طرح اپنے اساتذہ سے جو بات سنی ہے، جس طرح ہم شام کو بیٹھ کے تکرار کرتے ہیں، تو میں وہی باتیں بطور تکرار آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، جو باتیں میں نے اپنے بڑوں سے، اساتذہ سے، قابلین سے سنی. سب سے پہلے چونکہ آپ لوگ مرکز الاقتصاد الاسلامی کے طلباء ہیں اور تخصص معاملات میں آپ لوگ کر رہے ہیں، تو ایک اہم بات میں نے کچھ عرصے پہلے ہمارے جب مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کے بیان میں سنی تھی. فرما رہے تھے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا من لم يعرف اہل زماننا فهو جاہل. اور یہ ایک انتہائی اہم بات ہے، اور اس کے اوپر اگر میں نے اپنے دادا اور والد صاحب کو بھی دیکھا ہے کہ وہ اصول، اس طرح آپ لوگ ماشاء اللہ اصول پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ شامی یا مختلف کتابوں کو لکھتے ہوئے، اس کے ساتھ ساتھ جو نئے مسائل آ رہے ہیں، نئی نئی ٹیکنالوجی آئی ہے، نئے نئے معاملات آ رہے ہیں، اس کی بھی اس کو جانچنا، ان کو سمجھنا، اس کی بھی طرف دھیان رہتا ہے. اب حضرت نے صرف کل بیو لکھی ہے یا پھر کل اجارہ بھی لکھ رہے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ زیر طبع ہے. تو اس میں انہوں نے نئے جو اصول کے ساتھ ساتھ نئے معاملات پر تطبیق دی. تو یہ بھی ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم اس طرح تخصص معاملات میں کر رہے ہیں اقتصاد اسلامی میں، اس کے ساتھ ساتھ ہم جو نئی ماڈرن آن لائن ٹرانزیکشن ہو رہی ہیں ان کو بھی سمجھیں. اب جب میں نے اپنا تخصص مکمل کیا، آخری سال تھا، تو میں نے اپنے دادا سے پوچھا کہ میں کس موضوع پر مطالعہ لکھوں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ جدید آن لائن معاملات ہیں، ان کے اوپر ان کو دیکھو، ان کی شرعی احکام، میں مقالے کا نام تھا جدید آن لائن معاملات کی شرعی احکام، تو ان کے اوپر ریسرچ کرو. تو ہم اس طرح میں دارالفتہ میں فتوے لکھتا ہوں، تو وہاں پہ ایک تو مسائل ہمیشہ آتے ہیں نکاح طلاق کے اور پھر میراث کے، تو ہمیشہ سے آ رہے ہیں، ہمیشہ آتے رہیں گے. لیکن تقریباً اچھے خاصے مسائل آتے ہیں نئے، جو جدید معاملات آن لائن ہو رہے ہیں اسلامک بینکنگ کے علاوہ، جس کے اندر آن لائن ٹریڈنگ ہے، کرپٹو کرنسی ہے، NFT ہے، جو ہے وہ سوشل میڈیا سے کمائی ہے، یوٹیوب سے ارننگ ہے، فیس بک سے ارننگ ہے. اور اس کے لیے
اسی اسلامک بینک اسلامک اس کا ہونا ضروری نہیں ہے. دنیا بھر میں جہاں جہاں آدمی کے پاس موبائل ہے وہ ان معاملات کے اندر. اور ہمارے یہاں جب دارالفتہ کے اندر جو طلبا لکھتے ہیں ان کو وہ بنیادی جو میڈیم کے ذرائع ہوتے ہیں کہ ان چیزوں کا پہلے ماہیت سمجھیں, اسی سے وہ نابلد یعنی مثال کے طور پر انگریزی ہے یا سائنس کا علم ہے, ٹیکنالوجی کا علم ہے. تو جس طرح انشاءاللہ سب سے پہلے اصول سمجھنا ضروری ہے کہ سب سے پہلے اصول پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد ماہیت کا بھی پڑھنا ضروری ہے. جو نئے مسائل ہیں, نئی چیزیں ہیں, ٹیکنالوجی ہے, اس کی ماہیت کو سمجھ کے ہم اس کے اوپر وہ شریک حکم لگا سکیں. تو یہ بہت بڑا گیپ ہے, بہت بڑی کمی ہے جو کہ پاکستان میں محسوس کی ہے اور دنیا میں بھی مختلف تعلیم ہمارے پاکستان کے اندر کہ لوگوں کو سوشل میڈیا سے کمائیں, یوٹیوب سے کمائیں, کرپٹو سے. اس میں ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ غلط ہے اور جو ہے نا اس میں جوا کیا عنصر ہے, غلط ہے, بس یہ سچی بات کر دیتے ہیں. لیکن ان ڈیپتھ جا کے بالکل عمیق طریقے سے کسی نے گہرائی میں جا کے اس کے اوپر ریسرچ نہیں کی ہوتی. اور اس کی وجہ چونکہ ہم نے پاکستان میں مدارس میں دیکھی ہے کہ وہ طلباء کے پاس وہ جو انگریزی ہے یا اس کے ساتھ اور جو علوم ہیں وہ نہیں ہوتے کہ اس چیز کو سمجھا جائے. تو اور یہ خاص کر جدید آن لائن معاملات ہیں, اس کے اندر عوام بہت زیادہ عوام اس کا رجحان ہے. تو یہ بات تھی جو آج کل کافی زیادہ ہمارے یہاں ہو رہی ہے اور اس کے اوپر کافی دھیان ہے کہ جب آپ تخصص میں معاملات کر لیں, جو معاملات سارے اب جو اصول کی کتابیں پڑھ لیں اصول کی وجہ سے ہے, شامی ہے, کتابیں ساتھ ساتھ ان میدانوں میں بھی جو انگریزی کا یا اس سے انٹرنیٹ پہ جو ٹرانزیکشن ہو رہی ہے آن لائن, ان کو بھی ذرا ڈیپتھ جا کے گہرائی میں جا کے اس کا مطالعہ کریں, سمجھیں, تاکہ اس چیز کو سمجھ کے پھر اس کے اوپر کرنا ہے. کیونکہ اس میں ایک بہت بڑا گیپ ہے, بہت بڑا میدان ہے اور بہت کم لوگ ہیں جس کے اندر جو اس میں کام کر رہے ہیں. اس میں پورا میدان خالی ہے اور دنیا بھر میں لوگ چاہے اسلامک بینکنگ کہیں ہو, اسلامک فائنانس ہو نہ ہو, گاؤں دیہاتوں میں بھی لوگوں کے پاس موبائل تھا اور اس پہ وہ ٹریڈنگ کر رہے ہیں اور اس میں اس کے ذریعے سے وہ ان معاملات میں حصہ لے رہے ہیں. بس یہ میری بات تھی اور اس کی گزارش ہے. اس کے اوپر امید ہے ان شاء اللہ تعالیٰ سب کو اللہ کے اس کا بنا کے